الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا ونبينا وغوثنا وغياثنا وعوننا ومعيننا ونورنا ونور أرضنا ونور سماواتنا طبيبنا وطبيب قلوبنا حبيبنا وحبيب ربنا ملجانا ومأوانا سيدنا ومولانا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى صدق الله مولانا العظيم ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما درود بابا واجب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا تمامی حضرات نہایت ذوق شوق الفت پیار محبت دینار آقا نامدار مدنی تاجدار تاجدار عرب و عجم فخر بنی آدم ہادی سبل ختم الرسل مولائے کل احمد مختار حبیب کردگار سیاہ لا مکان رسول سجاں حضور پر نور شافع یوم النشور حسنین دینانا سیدہ زہرا دے بابا دی بارگاہ دے اندر اس عقیدے اور اس ایمان دے نال درود و سلام دا ہدیہ پیش کرو میرے نال مل کے کہ روح اتھے ہوئے جسم اتھے ہوئے روح زہرا دے بابا دے قدمہ بچ ہوئے آواز سینے چو نکلے سرکار دے مدینے چ پہنچے اور دوسرا میں مسئلہ بھی بیان کر دے ماں کہ جویں عورتاں دا پردہ ہے نا چہرے دا یہ شرعی مسئلہ ہے سن لو جویں عورتاں دا چہرے دا پردہ ہے ایویں انہاں دی آواز دا بھی پردہ ہے میری گل سمجھ آ رہی پنجابی سمجھ آندے ہونے
پشتو بھی آندی میں پشتو بھی تو بول لینا جے پنجابی سمجھ آندی تے میں نو جواب دیندے رہو اے ویلا تے ماشاءاللہ 12 تو ٹپ گیا ہے 12 تو تے ہون تاریخ ہو گئی 28 انجی گل چشتی صاحب حق نہیں میرا بندہ تقریر کرنا اچھا آندے نے تسی ٹپا کے آئے بہرحال میں عرض کر رہا کہ عورتاں دی آواز دا پردہ ہے کہ 4 دیواری تو باہر نہیں جانی چاہیے لیکن مردہ ماں سے میں نہیں پڑھا کہ مردہ ماں سے آواز دا پردہ ہے کہ جناب اچھی آواز نال بولن تے باہر آواز نہیں جانی چاہیے ماشاءاللہ مردانہ مجمع ذرا گج وج کے آواز سینے چو نکلے سرکار دے مدینے چ پہنچے درود پاک تساں سنانا ہے درود پاک تساں سنانا ہے میں 2-3 شعر پڑھاں گا میں دیکھاں گا تہاڈا مزاج کی ہے دوسری گل ہے کہ مجبوری نال میں کدی تقریر نہیں کیتی تے اے بھی کام کو نہیں کہ شاعر آکھے جناب 10 روپیہ لے جا تے میرے نال شعر بھی سنی جا تے تہاڈا ذوق ہویا تے میں کچھ بولاں گا تے نہ ہویا تے انشاءاللہ میں جلدی تہاڈی بھی جان چھوڑ دیواں گا تے جی اگر تساں ضد کیتی تے اسی بھی سید جدو ضد تے آنے 72 قربان ہو جان پیچھے ہٹن والی گل کوئی نہیں تے انج نہ ہوئے صبح فجر دیاں اذاناں ایتھے ہوندیاں تسی تے میں ایتھے ہی بیٹھے ہوئی ہے محبت دے نال پیار دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ میں ایک بڑی پابندی بھی سان اے ہون اس سال میں آزاد ہو گیا سمجھ آئیے کہ کوئی نہیں بڑی پابندی بھی سان 5 سال سروس وچ رہ کے پابندی چ رہے ہیں ہون آزاد ہوئے ہیں میں نو آندے نے 3 in 1 نہیں سمجھ آئی اے ٹی وی چ لکھیا آندہ جناب اے ساڑی چیز ہے اے 3 in 1 نے یعنی چیز ہیکے تے کوالٹیاں 3 نے تساں کاری بلاندے ہو علیحدہ نعت خان بلاندے ہو علیحدہ مولوی علیحدہ انشاءاللہ میں تو انہوں قرآن بھی سناواں گا تے نعت میرا ذوق ہے شعر میرا ذوق ہے تے تقریر واسطے منو بلایا نہیں ہمیں سنو یا نہ سنو میں سنا کے ہی جاؤں گا محبت نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا اے جدو دے ساؤنڈ آئے نے تسی بھی دال آندے ہو اے ہن میں ذرا ساؤنڈ تو ہٹ کے بولنے کے ذرا پیچھے والے بھی بول پاؤ تو انہوں رب برکتاں دے وے اللہ رحمتاں دے وے یہ بلے دا نعرہ لانا میں تو اچھے آئی آئی پٹی آئی حضور اس چاک وچو آواز نکل دی نے آئی آئی پٹی آئی او چنیوڑ تک آواز جاندی ہے تے نبی دے درود دی واری آوے تو یہ میں جو بولنا شروع کر دے میں تے ٹھیک ہے بولو تے صحیح یہ میں ٹھیک نہیں ہیں انشاءاللہ میں سیدہ وعدہ پہ کرنا ممبر رسول تے بے کے سینے دا زور لا کے بولاں گا جس ویلے تسی آکھو کہ نہیں شاہ جی بخیلی نال کام لے آئی سینے دا زور نہیں ہو لایا تے تاں آکھیا جائے میں انشاءاللہ پورے ایمانداری دے نال محبت دے نال صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ذرا گج بج کے کہہ دے سبحان اللہ نبی کا گھرانہ بڑی شان والا مل
کے پڑھ لو نبی کا گھرانہ بڑی شان جدا جدا ایمان جدا عقیدہ آمنہ دلال مدینے دے تاجدار دا گھرانہ آلائے عرفائے عظمت والائے شان والائے عزت والائے رفت والائے محبت دے نال پڑھ لوے نبی کا گھرانہ بڑی ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی اے ملاقات توڑی میری پہلی ہے ماشاءاللہ گولڈوی صاحب دا کرم ہے کہ راہ مکن تے نہیں سی آتا تو سے پہندے وہ 28 ٹپا کے آگے ہیں تے میں نو پتہ لگ گیا کہ جناب چنیوٹ پروگرام ہے میں کہا پتنی شہر وچ پروگرام ہے تے جو 4 بجے نکلے ہیں جناب تے مڑ کے راہ مکے ہی کوئی نہ میں آکھا لے کے کتے چلے نہیں تو انج میں محرم دا مہینہ ہے میں کہا پتنی سادی شہادت بھی لکھی پہی محبت دے نال پیار دے نال پڑھو نبی کا گھرانہ بڑی شان ذرا گج وج کے نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا ہے زینب کا نانا بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی نبی کا گھرانہ بڑی شان جو بہلول دیکھا واہ واہ حضرت بہلول دانا جو بہلول دیکھا تو کہہ دی یہ دنیا کیا بات جو بہلول دیکھا تو کہتی تھی دنیا جو بہلول دیکھا تو کہتی تھی دنیا ارے علی کا دیوانہ بڑی شان والا علی کا دیوانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا ہے یہ آستانہ بڑی شان والا نبی کا گھرانہ بڑی شان والا صدر محفل زینت محفل فخر السادات پروردہ آغوش ولایت پیر طریقت راہبر شریعت شہزادہ غوث الورا میری مراد مخلص فی اللہ
جناب پیر سید غفور حیدر گیلانی دامت برکاتہ القدسیہ قبلہ شاہ صاحب حضرات علماء کرام، میں مشکور ہاں جناب عرفان گولڈوی صاحب دا جنہاں نے اس عظیم محفل دے اندر اور آپ جیسے خوبصورت لوگاں دے نال میری ملاقات دا بہانہ بنیا۔ خالق کائنات تواڈی میری حاضری نوں اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے۔ اچھی آواز نال آمین آکھ چھڑو۔ دوجی چیز ہے کہ بھئی اے سبحان اللہ واسطے ترلے کرانے یہ میرے کو نہیں ہوندا تے دوسری گل ہے کہ تسی مولوی وہ سن دیو کہ جڑا جناب اے ٹیپ دا بٹن تھلے کر چھڑیے مولوی کانوں تے ہاتھ رکھ کے شروع ہو جائے، جس ویلے بٹن تاں کر چھڑیے تو چپ کر جائے۔ اس طرح میں نہیں کام کرنا، کوئی گل پلے پوے گی تے میں اگلی گل کراں گا، محبت دے نال کہہ دیو سبحان اللہ۔ اتنی آواز تے میں کدی یقین کرو باخدا میں کدی نہیں تقریر کی تھی، ذرا گاج واج کے کہہ دو سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ ایتھے کام رکھو گے تو انشاءاللہ میں بھی کوئی سنا کے جاؤں گا۔ خالق کائنات نے اپنے پاک کلام دے اندر ارشاد فرمایا محبوب کل اے آمنہ دے لال مدینے دے تاجدار فرما دیو، فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرن، اس دین دی تبلیغ دا تواڈے تے کوئی اجر میں نہیں منگدا، الا المودۃ فی القربا، مگر میرے قریبیاں دے نال میری آل دے نال پیار کرے آجے۔ اللہ اکبر۔ سامعین میں نے حکم آیا جناب تسا شہادت سنانی، انشاءاللہ میں شہادت سنا مانگا تے رب نے منو یہ ملکہ دیتا ہے، میں انشاءاللہ شہادت سنا کے جاؤں گا۔ لیکن ایک گل یاد رکھیا جے، میں اکثر جگہ یہ اپنے دوستان ضرور آخنا کہ سید نو نہ آکھیا کرو، میرے والد گرامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ پورے پاکستان میں خطاب آسے جاندے سن، لیکن میں ایک دن عرض کی تھی، میں کہ بابا تُسا ساری زندگی اور مثنوی شریف پڑھ دے سن، کمال دی پڑھ دے سن، حضور محدث اعظم رحمت اللہ علیہ آپ دے شاگرد سن، میں کہ ابا جی تُسا ساری زندگی کدی شہادت نہیں سی پڑھی، تے ابا جان دے اکھاں وچوں ہنجواں دیاں ناراں جاری ہو گئی۔ آپ نے فرمایا بیٹا جس کاروں تے لگی ہوئے نا، جس تن لگی وہی جانے، اس واسطے میرا دل برداشت نہیں کردا کہ میں شہادت نو بیان کراں، لیکن دوست اصرار کر دینے تے پھر میں ایک شہادت پڑھاں گا، اس تو بعد اجازت پہلے چند فضائل سنو۔ اسی آیت دے تحت میں چند گلاں عرض کراں گا۔ رب کائنات نے فرمایا کل محبوب فرما دیو، قرآن مجید دے اندر اللہ نے اپنے حبیب دی زبان تو اعلان کرایا کل، اگر اللہ تعالیٰ فرماندہ کہ محبوب لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربا، اتنا کہہ دیو تے مطلب واضح سی، گل پوری سی، لیکن کل کیوں اکھوایا؟ پہلے نبی اپنی قومہ دے سامنے آئے، اللہ دا پاک قرآن لا اسألکم علیہ اجرن ان اجریہ الا علی اللہ، اے قوم جیڑا تو انہوں اساں دین سکھایا ہے، جہنم تو ہٹا کے جنت پہنچایا ہے، اے دا اجر تو آڈے تو نہیں منگنا۔ میں پہلے نبیان دی گال کر رہا ہوں، تو آڈے کو نہیں منگنا، ان اجریہ الا علی اللہ، اے دا اجر اللہ کو منگنا۔ میرے حال توجہ رکھا، اللہ کو منگنا ہے، لیکن جدو محبوب دی واری آئی، قل محبوب فرما دیو لا اسألکم علیہ اجرن، اے جڑے دین دی تبلیغ دا اجر ہے تواڈے تو سوال نہیں کردا، الا المودۃ فی القربا، میری آل نال پیار کریا جے، میری آل دے نال پیار کریا جے۔ قل فرما دیو، یا اللہ کھول کیوں فرمایا؟ اس واسطے کہ کل کائنات والا نے کہنا ہے کہ نبی دے خون نے جوش ماریا ہے،
نبی نے اپنے خون دے واسطے اعلان کر دیتا لا اسألکم علیہ اجرن الا المودۃ فی القربہ، میری آل نال پیار کریا جے، میں قیامت تک آن والے لوگاں نو دسنا چاہنا نانا اے صرف میرے محبوب دی مرضی نہیں، میں رب دی مرضی ہے۔ قول فرما دیو میری آل دے نال پیار کریا جے۔ اور دوسری گل لا اسألکم، سوال نہیں کرتا، گل یاد رکھو کہ اللہ نے اپنے محبوب نو قوم کو سوال کرن واسطے نہیں بھیجیا، بلکہ قوم نو فرمایا میرے محبوب دی دروازے تے سوالی بن کے آؤ۔ اللہ دا قرآن ہے، کوئی الفاظی نہیں ہے کوئی، جے اگر تسی سبحان اللہ کہو تے میں قرآن پاک سناواں۔ اللہ سنو اللہ دا پاک قرآن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر۔ آدھنے سنیا نو قرآن نہیں پڑھنا آندہ، فقیر دسے گا قرآن کی میں پڑھے، لیکن چونکہ ترتیب یہ سلطان العارفین دی جے اجازت ہوئے تو میں گل کر جاؤں، اچھی آواز نہ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ قرآن پڑھنا جن میں دسنا قرآن پڑھ دے اے بھی نہیں، پڑھ دے اسی بھی ہیں، لیکن فرق بہت بڑا ہے، فرق بڑا او کی آؤ عارفان دے سلطان دی زبان دے اندر۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا زبانی کلمہ یا روحاری کوئی پڑھدا تے دل دا پڑھدا اتھے ملے نجیب تروئی بھول تے دل دا ایک کلمہ یارو عاشق پڑھ دے دل دا کلمہ، بولو بولو دل دا کلمہ، اچھی آوان دل دا کلمہ۔ ڈنگران ایک چیز پائی جاندی انہوں آدھے نے توڑی جاندے ہو یا پوں آندے ہو؟ توڑی آدھے ہو پوں سمجھ دے ہو نا، کوئی گل تو سے بھی چھاڑ جو سارے مولویاں کرنا چھڑی رکھا گا، کوئی گل دا چھڑیا کرا پوں آندے نا، جے کھا دے آوے پوں تے لاچی دے ڈکار آندے نا، بولو تے صحیح، جے عشق رسول نہ ہوئے تے قرآن پڑھیا جا سکتا ہے۔ عارفان دے سلطان نے فرمایا دل دا کلمہ یارو عاشق پڑھ دے تے کی جانن یاری کلوئی بھول تے اے کلمہ او میں نو سونے پیر پڑھا سہاگن ہوئی او کسی نو میرے علی
اقبال نے پڑھایا ہے، کسی نو ہند الولی نے پڑھایا ہے، کسی نو داتا علی نے پڑھایا ہے، اور کسی نو میرے پیر علی نے پڑھایا۔ دل دا کلمہ اور میں نو پیر پڑھایا، تے میں صدا سہاگن ہوئی رب نے فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اے محبوب کوئی بھی سوالی آ جائے، کیسا بھی سوالی آ جائے، کس وقت بھی سوالی آ جائے، جس قسم دا سوالی آ جائے، فَلَا تَنْهَرْ، سونیا نہ نہیں کرنی، نہ نہیں کرنی، توجہ حضرات، نہ نہیں کرنی۔ او نبی کے جلے بارے جراب پہ فرمانے ہیں سونے سوالی میں بھیجاں گا، نہ تو نہیں کرنی۔ اگر اجازت ہوئی تو ایک گل کر جاؤں ادائی بن آتم بیٹھے نے امام حسن دے نال، تے امام حسن دے سامنے پہ بیان کر دینے آندے نے جناب میرا بابا میرا باپ بڑا سخی سی، بڑا سخی سی۔ توجہ حضرات میری گل سمجھ آ رہی؟ اور میں مولوی صاحب بلائے نا لاہور دے اندر، وہ جناب انہوں نے قبلہ خطاب فرمایا، راتی میری جڑی مسجد سی نا او دے نال دکان سی لاہور دے اندر، رات ساری خطاب ہوئی ہے جناب، خطاب انہوں نے کیتا مولوی صاحب نے، مولانا بشیر احمد سیالوی صاحب چکوال دے۔ اچھا صبح وقت ہویا نا تے سبزی والی دکان تے میں گیا بابا جی کو، میں کہا بابا جی راتی تقریر سنی ہے؟ آندہ شاہ جی بالکل سنی ہے۔ میں کہا ہاں سنی ہے، آنکہ ساری سنی۔ میں کہا کہ گل دسو کوئی سمجھ، انہاں کہا باقی چھوڑو مولوی گڑکدہ سلطان بھائی آ رہا ہے، تُسی کدھر رہیں گے تو نہیں بیٹھے ہو کہ مکشا اور انیاں سراؤں تے میں جلی گل پہ کرنا کو سمجھ آندی پہ ہے۔ اچھا امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام دے شہزادے دے سامنے آندہ ہے میرا باپ بڑا سخی، بڑا سخی۔ فرماؤ کتنا سخی؟ حضور 8 دروازے انہیں بنائے سن اپنے سخاوت دے، لیکن اتنا سخی سی، اتنا کھلے دل دا مالک سی، اگر کوئی سوالی ایک دروازے تے آندہ سی نا پھر دوسرے دروازے تے میرے باپ نے نہ کدی نہیں سکی تھی، وہی سوالی اگر دوسرے تیسرے دروازے تے آیا اتھے بھی میرے باپ نے خیرات دی، پھر تیسرے تھے، پھر چوتھے تھے، حتیٰ کہ 8 دروازے آتے آوے میرے باپ نے کدی نہ نہیں سکی تھی۔ امام حسن مسکرا پہ، شہزادہ رسول مسکرا پہ، فرمایا واقعی جدی تعریف میرے نانا کرن او دی سخاوت دا واقعی کوئی حساب نہیں، لیکن یاد رکھ تیرا باپ سخی بڑا سی پر میرے نانے نالو ود کے نہیں سی، میرے نانے تو ود کے نہیں سی۔ شہزادہ کیوں ہے؟ میرے آقا امام علی مقام امام حسن نے فرمایا تیرا باپ بڑا سخی، انہیں 8 دروازے کھولے نہیں، ایک دروازے تے منگتا آیا، پھر وہی منگتا دوسرے تے گیا، پھر تیسرے تے گیا، ذرا دس سے صحیح وہ پہلے دروازے تو دوسرے تے کیوں گیا؟ عرض کر دے حضور اس واسطے کہ پہلے دروازے تے او دی حاجت پوری نہیں ہوئی، او دا مطلب پورا نہیں ہویا، او دی بھیک او دی خیرات پوری نہ ہوئی، پھر دوسرے تے گیا، پھر تیسرے تے گیا، 8 دروازے تے تاں گیا ہے کہ او دی حاجت پوری نہیں ہوئی، او دی طلب پوری نہیں ہوئی۔ میرے آقا حسن فرماندے نے اور ساڑھے نانے دا دروازہ تے ایک سی، ساڑھا نانا اتنا سخی سی، اتنا سخی سی جڑا ایک واری اس دروازے تے آنا ہے دوجے تے جان دی ضرورت ہی نہیں پہندی سی، دوسرے تے جان دی ضرورت نہیں پہندی۔ کیوں؟ یہ درباریں محمد ہے،
یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے یہاں پہ ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے اور میں لا اسألکم علیہ اجرن میں سوال نہیں کردا الا المودۃ فی القربہ مگر میری آل دے نال پیار کریا دے اور رب نے فرمایا ہے محبوب کو فرما دے تاکہ کائنات والے نو پتہ چلے کہ آل رسول دے نال پیار کرنا اے اللہ دے محبوب دی اپنی مرضی نہیں اے رب دی بھی مرضی اللہ اکبر الا المودۃ فی القربہ میرے قریبیاں دے نال پیار کریا جے کیونکہ اے آل رسول دی عظمت دی گل ہے تے میں آخری گل کر کے فضائل دی پھر اس تو بعد شہادت بیان کرا قربہ قریبیاں دے نال ان قریبیاں دے اندر سب تو پہلے قریبی ماں باپ ہو گئے پھر بہن بھائی ہو گئے پھر اس تو بعد آل اولاد ایک قریبی ہوندے لیکن غلطی ہو کہ جڑی زہرا دے بابا دے زبان وچوں نکلی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی نے امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر جدو اے آیت نازل ہوئی جناب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عرض کر دینے یا رسول اللہ ساڑھے ماں باپ آپ تے قربان جان رب پیا فرماندہ ہے اے محبوب اعلان فرما دیو میرے قریبیاں دے نال پیار کرے آجے میرے قریبیاں دے نال پیار کرے آجے ارکتی من کرامت کہا اولائی الذین وجبت علینا مودتہم سونیا اے دسو او کیڑے قریبی نے او کیڑے قریبی نے او کیڑے قریبی نے جنہ دے نال پیار کرنا خالق کائنات نے خالق کائنات نے خالق کائنات نے ساڑھے تے واجب کر دیتا ہے کہ انہاں نال پیار کیتا جائے انہاں دی محبت دل دے اندر بسائی جائے آمنہ دلال مدینے دے تاجدار نے وما ینطق عن الہوا والی زبان دے نال ارشاد فرمایا او میرے غلاموں سنو قال علی سونیا کون فرمایا سب تو پہلا جے میرا علی نہیں 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 نام بڑا عظمت والا ہے پر سبحان اللہ تواڈی ٹھلی سے علی جان دے ہو کون علی کون علی اچھا ان ذرا توجہ دینا مدینے دی پاک گلی ہے تے حضور دے دو غلام نے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ یار غار مصطفیٰ اللہ سارے انہوں مدینے لے جائے اچھی آواز اور اچھی آواز پر میری تقریر تو بعد انجنابے ہونے اٹھ پاو کہ ہونے ٹکٹ لینے اللہ سارے انہوں مدینے لے جائے جگر اجازت ہوئے تاجدار گوڑلہ دی زبان وچنا عرض کر لئیے آورمان رحمت دا اے سفینہ رحمت دا سفینہ رحمت دا سفینہ اے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ اے لوکاں دیاں لکھ ٹھارا ساڑھی ٹھار مدینہ ہووے خیر سفینے دی ہووے خیر سفینے دی اے سارا
سارا جگ کھاندا ہے خیرات مدینے دی اے رحمت دا مہینہ ہے رحمت دا مہینہ ہے سارے شہراں چوں سونا شہر مدینہ پاک دی سونی گلی جناب سیدنا صدیق اکبر اور جناب مولا کائنات علی علی اچھی آواز اور اچھی آواز نا بڑا عظیم ہے تے پھر سبحان اللہ ٹھیلی ہو علی علی میں انشاءاللہ تو نے سناواں گا مولا علی دی شان اے سامنے آمنا سامنا ہو گیا نا دوہاں دا تے جناب سیدنا صدیق اکبر نے مولا کائنات میں ویکھیا تے مسکرا پیا تے جناب سیدنا صدیق اکبر نے مولا کائنات میں ویکھیا تو وہ مسکرا پیا جدو ایک دوجے نو ویکھ کے مسکرائے نا تے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا میرے ویر علی اے پیارے علی منو ویکھ کے مسکرائے کیوں توجہ ذرا مولا کائنات فرماتے سمیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من ارادہ ان ینظر الى ابراہیم ومحاسنہ فلینظر الى ابا بکر فرمایا کائنات والو اگر کوئی چاہتا ہے میرے پیارے جد امجد جناب ابراہیم علیہ السلام کو دیکھنا اور ان کی خوبیوں کو دیکھنا وہ عائشہ کے باپ کو دیکھ لے اچھی آواز نہ اچھی آواز نہ اے ہون یار لوگ نے میں تنقید آدھی نہیں حقیقت ہے بخدا میں ممبر رسول دے بیٹھ میں تنقید کرند آدھی نہیں سنانا اے سنانا آج میرے ویر بزرگ بیٹھے ٹھیک ہے چھوڑ دے اے آج دن آگے نا تیاڑے آگے نے اے جناب سواری دے نال پیار کیتا جائے اے سواری نہ کیوں بھائی سواری نہ پیار کیتا آکھے جی ادھے تے امام حسین بیٹھے امام پاک بیٹھے امام پاک میں آکھیا وہ صدیق نال بھی پیار کر جدھے تے امام دا نانا بیٹھا ہے جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یار غار مصطفیٰ یار مدار مصطفیٰ آپ نے جدو اتنا سنیا تھے آپ مسکرا پہ آپ نے فرمایا اے علی جس زبان کے ساتھ تم نے یہ سنا ہے کہ آمنہ کے لال مدینے کے تاجدار کی اسی وما ینطق عن الہوا والی زبان سے میں نے بھی سنا ہے میرے لجپال نے فرمایا من ارادہ ان ینظر الى آدم وعلمہ ومن ارادہ ان ینظر الى نوح جناب الى موسیٰ وکمالہ ومن ارادہ ان ینظر الى یوسف وحسنہ ومن ارادہ ان ینظر الى عیسیٰ وزہدہ ومن ارادہ ان ینظر الى محمد وخلقہ فلینظر الى علی ابن ابی طالب میرے آقا نے فرمایا جو چاہتا ہے آدم علیہ السلام کو دیکھنا ان کے علم کو دیکھنا جو چاہتا ہے جناب موسیٰ کو دیکھنا ان کے کمال کو دیکھنا جو چاہتا ہے جناب یوسف کو دیکھنا اور ان کے حسن کو دیکھنا جو چاہتا ہے توجہ جو چاہتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھنا اور ان کے زہد کو دیکھنا اور جو چاہتا ہے محمد کو دیکھنا ان کے اخلاق کو دیکھنا وہ حسنین کے بابا علی کو دیکھنا اللہ اکبر اس واسطے تے اسی اہلے نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ذرا گونج پہ جائے میں پھر شہادت شروع کروں
بزرگ منو پتا تھک گئے تساں بھی تے ساڈے جلسے بھی تے جاندے نے 1 بجے تو بعد مولوی دی واری آتی ہے محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ ذرا علی علی گج 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 وج کے آکھو ذرا اچھی آواز نال اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی اہل وفا کے دل کا سہارا علی علی ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن ایک کیف ایک سرور سا رہتا ہے رات دن جب سے ہوا ہے ورد ہمارا علی علی حیدری کیا بات سبحان اللہ سبحان اللہ میرے لجپال نبی نے ارشاد فرمایا قالا علی سب تو پہلی اصلی پیارے علی دی و فاطمہ دوسری اونا دی جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اے کون زہرا کون زہرا حسنین دی اممہ زہرا بطول زہرا بطول زہرا بطول زہرا اچھی آوازاں بطول زہرا بطول زہرا بطول زہرا جناب امام الانبیاء سید الانبیاء علیہ السلام نے اپنے غلام جناب حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ آپ نے ارشاد فرمایا جاؤ اے میرے پیارے ابو ذر جاؤ میرے پیارے علی نو بلا کے لے آؤ جاؤ میرے پیارے علی نو بلا کے لے آؤ جناب ابو ذر فرماندے نے میں گیا دروازہ علی تے پہنچے آؤ دروازہ علی تے پہنچے آؤ دروازہ علی تے پہنچیا دروازہ علی تے پہنچیا ایک کیڑا دروازہ جتھے لجپال نبی گزر دینے تے سلام کر کے جان دے جس نبی دی چوکھٹو تے جبریل امام الملائکہ آکے سلام کر رہے رب دے سلام لے کے آندائے اور نبی اس دروازے تے کھڑا ہو کے آندائے السلام علیکم یا اہل البیت اے اہل بیت واڑے تے سلام ہو اجازت دے تو میں قرآن نہ سنا دے ایک ایڑا دروازہ ہے سنو بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا حضرت ابو ذر غفاری فرماندے نے میں جدو دروازے تے پہنچیا میری نگاہاں نے ایک عظیم منظر ویکھیا میں دروازے دی درز وچوں ویکھیا ویکھدا کیاں چکی ہل رہی چکی بولو بولو چکی دانے بھی پیسے جا رہے ہیں چکی بھی ہل رہی ہے پر چلان والا نظر ہے اچھی آواز نظر تے شہزادے ستے نے پنگوڑے دے اندر پنگوڑا بھی ہل رہا ہے پنگوڑا بھی بولو بولو پنگوڑا بھی چکی بھی پر چلان والا نظر ایک کون پہ چلان ہے
خالق کائنات نے ارشاد فرمایا جبریل عرض کی تھی رب جلیل، فرمایا میری فاطمہ میری بندگی دی اندر مشغول ہے، ساری رات بندگی کر دی رہی، ساری رات بندگی کر دی رہی، تے ہون چکی چلاندیاں غنودگی آ گئی۔ فرمایا جے فاطمہ دی چکی رک جاوے منو کائنات دا رب کون آکے؟ فرمایا جا جبریل جا فاطمہ تو زہرا دے دردی غلامی جا کے کر آیا۔ ساڑھے پیر سید خضر شاہ صاحب منڈی باؤدین والے، انہوں نے شان زہرا دے اندر ایک شعر لکھا ہے، میرے دل نو بڑا پسند ہے، تے میں سنا کے پھر اگے شہادت شروع کر دیا۔ ہم نے فرمایا ایک زہرا ایسی ہستی کائنات کے دو بطول گزریاں نے، ایک عیسیٰ دی ماں ہے کہ ایک حسنین دی اماں ہے۔ آپ فرماندے نے رتبہ بہت بلند ہے، بنتے رسول کا رتبہ بہت بلند ہے، بنتے رسول کا، ارے رتبہ بہت بلند ہے، بنتے رسول کا، پایا کسی نے بھی نہیں پایا بطول کا۔ اللہ اکبر، اس ماں دے کیا کہنے جنہیں اس کائنات والو حسنین جیسے بچے پال کے دیتے ہیں۔ سامعین محترم 61 ہجری 10 محرم دا دن ہے، میرے لجپال حسین دے خیمے دے دروازے تھے، ایک 18 سال دا جوان آکے کھڑا ہویا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، جناب شہزادہ علی اکبر بابا جان دے خیمے دے دروازے تھے، آکے کھڑے ہو گئے۔ میرے امام نے نظرہ اٹھا کے ویکھیاں، ہم شکل مصطفیٰ شبیہ مصطفیٰ جناب حضرت امام علی اکبر آپ دے چہرے تے ویکھ کے فرمایا لگدا ہے اکبر تو اجازت منگن واسطے آیا ہے۔ میرے امام نے جدوں ویکھ کے آکھیا جناب شہزادہ علی اکبر عرض کر دینے بابا کوفی بیمان للکار رہے نے، بار بار آوازیں لگا رہے نے، حسین مقابلے دے اندر آ، حسین مقابلے دے اندر آ، حسین ساڑھے مقابلہ کر۔ جناب امام علی مقام امام حسین آپ دی خدمت دے اندر کی تھی بابا، اے بیمان بار بار پکار رہے نے، لیکن اس بیٹے جوان دی زندگی کیڑی کہ جدی نظران دے سامنے دا بڑا باپ چلا جائے۔ بابا جان تو انہوں میں نہیں جان دینا، میں پہلے اپنے نانے دے دین تو قربان ہونا ہے۔ جناب شہزادہ علی اکبر نے جدو اتنا کیا میرے امام دی اکھاں میں جوان سو نکلا ہے۔ آپ نے فرمایا او اکبر تو میری 18 سال دی کمائی ہے، اے بچیاں اے باپ انتظار کر دائے، بچہ جدو جوان ہوئے گا میرے بڑھاپے دا سہارا بنے گا، میرے بڑھاپے دے اندر میرا سہارا بنے گا، لیکن بیٹا تو 18 سال دی کمائی، بیٹا اکبر میں تنوں کہ میں اجازت دے ماں، اے اکبر تو میرے نانے دا ہم شکل ہے، ہم شبیہ مصطفیٰ ہیں، جدو نانا جان دا مدینہ چھوڑیا ہے کربلا تک آیا ماں، تیرے چہرے نوے کے نانا جان دی زیارت کر لینا سا۔ اکبر تو چلا گیا تے میں نانا دی زیارت کی میں کرانگا، نانے دی شکل میرے گھر وچوں چلی جائے گی۔ جناب حضرت امام علی اکبر نے عرض کی تھی بابا جان او سے نانے مصطفیٰ دا واسطہ جی منو اجازت دیو میں نانے دے دین تو قربان ہونا ہے۔ جناب امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بیٹا میں تیرا باپ ہوں، حوصلہ کر لمانگا، لیکن جا پہلے اپنی پھوپھی دی بارگاہ دے اندر جناب زینب دے کول جاؤ، پھوپھی جان دے کول جاؤ، اے پھوپھی نے تنو ماں تے نہیں لیکن ماں ہاتھ تنو پالیا ہے، اے بیٹا 18 سال تنو پال دی رہی ہے، جا پہلے اپنی پھوپھی کو اجازت لے۔ جناب حضرت شہزادہ علی اکبر اپنے پھوپھو دے خیمے دے دروازے تے پہنچے، اجازت منگی، فرمایا پتر اکبر آ جاؤ۔ جناب حضرت اکبر نے جدو اجازت منگی جناب سیدہ زینب خاتون ثانی زہرا آپ نے ویکھیا تے ویکھ کے فرمایا او اکبر کہ میں اجازت
اجازت کس حوصلے نال اجازت منگی آ منو آنو محمد تے بھول جان گئے لیکن اکبر تیری تصویر منو نہیں بھولے گی تو میرے نانے دا ہم شکل ہے شبیہ مصطفیٰ ہیں تنو میں کیویں اجازت دے وہاں جناب سیدہ جناب حضرت سیدہ زینب کلو جناب اکبر نے اجازت منگی کی تھی پھپھو جان اسے نانے دا مصطفیٰ دا واسطہ دے کے اجازت پہ منگنا آپ اس تو بعد جناب ام رباب اپنی امی جان دے دروازے تے پہنچے میں اس ماں دے حوصلے تو قربان جاواں اس ماں دی عظمت تو قربان جاواں جناب شہزادہ علی اکبر دے آج جان دا انداز ہی ہو رہے آج جان دا انداز ہی ہو رہے 18 سال دا جوان اپنی اماں دے خیمے دے دروازے تے پہنچ کے آواز کی پہ دیندہ ہے اماں ام رباب اماں میں اجازت لین واسطے آیا جناب حضرت ام رباب نے جدو سنیا آپ نے جدو سنیا کہ آپ نے فرمایا وے اکبر اے زندگی وچ پہلی باری ماں آکھے آئی پر بڑے امتحان دے اندر پا دیتا ہے بڑے امتحان دے اندر پا دیتا ہے بڑے امتحان دے اندر پا دیتا ہے عرض کیتی اماں جان منو اجازت دیو جناب ام رباب نے فرمایا بیٹا اکبر اے تنو پھپھو جان کو اجازت لے لیا عرض کیتی ہاں امی جان اجازت مل گئی فرمایا بابا جان کھلو عرض کیتی ہاں امی جان فرمایا بیٹا اکبر اے تیرے دے لکھا اکبر آمن تیرے نانے دے دین تو قربان کران اے علی دے لال نے اجازت دے دیتی علی دی لاڈلی نے اجازت دے دیتی تھے میں کونا روکن والی جا اکبر اللہ دے حوالے جا اکبر تنو اجازت دیتی شہزادہ علی اکبر تشریف لے آئے بابا جان دے خیمے دے اندر میرے امام نے 18 سال دے اپنے جوان نو تیار کیتا ہے ذرا اولادہ مالے ذرا خیال کرو 18 سال دا جوان دستار محمدی سرو تے رکھی ہاتھ بھی ذوالقار حیدری دے کے جناب حضرت شہر جناب حضرت علی اکبر نو جناب نے سواری تے سوار کیتا جدو سواری تے سوار کیتا ننے جی خیمے بھی جو ایک آواز آئی بے ویر اکبر ٹھہر جا بے ویر اکبر ٹھہر جا جناب شہزادہ علی اکبر نے مڑ کے ویکھیا ایک 6 سال دی معصوم بچی جناب سیدہ سکینہ آواز بھی دینیا نے فرمایا بیٹ میرے ویر اکبر ٹھہر جا میرے ویر اکبر ٹھہر جاؤ جناب حضرت علی اکبر سواری تو تھلے تشریف لے آئے جناب سیدہ سکینہ نو سینے دے نال لایا سینے دے نال لا کے فرمایا نہیں سکینہ دس کی آخری ہے جناب سیدہ سکینہ نے فرمایا اے ویر اکبر ادھر چاچو عباس گئے واپس نہیں آئے ادھر انو محمد گئے واپس نہیں آئے جیڑا اس میدان آل جاندہ ہے واپس نہیں آندہ پر اے اکبر تو بھی چلا جانا ہے تے تو بھی واپس نہیں آنا اے ویر اکبر تو بھی واپس نہیں آنا پر جانیا ہی خیال کر جانیا میری ایک گل سن جاؤ جناب شہزادہ علی اکبر نے فرمایا اے سکینہ گل کر کی آخری ہے کی گل کر جلدی گل کر او کوفی بیمان للکارے نے جناب سیدہ سکینہ نے فرمایا کہ ویر اکبر تو چلا جانا ہے واپس نہیں آنا پر ایک گل تنو یاد کرانی ہے جدو مدینے میں جو نکلیا سیں ایک پہن دے نال وعدہ کر کے آیا سیں سغرا میں تنو مہینے تو بعد لے کے جاواں گا 2 مہینے تو بعد لے کے جاواں گا اے سغرا میں تیرا میرا انتظار کری میں تنو لین واسطے آواں گا اے سغرا نو جا کے کون دسے تیرا ویت جامع شہادت نوش کرن واسطے جا رہا ہے اکبر نے تنو لین نہیں آنا جناب شہزادہ علی اکبر نے جناب سیدہ سکینہ نو سینے دے نال لا کے فرمایا نہیں میری بہن سکینہ جدو مدینے میں جامے تے میری بہن سغرا نو جا کے آکھی اے سغرا منو معاف کر دے میں تیرا وعدہ پورا نہ کر سکیا وعدہ وفا نہ کر سکیا جناب شہزادہ علی اکبر سواری تے سوار ہو گئے علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ جس گھر کا ہر ایک بچہ جسے دیکھو وہی شیر خدا معلوم ہوتا ہے جناب شہزادہ علی اکبر نے کھوڑی دویڑی ماری میدان کربلا دے اندر اے ظالمانو کوفیہ نو گاجر موری دی طرح کٹ دے گئے جناب امام علی مقام خیمے تے کھڑے ہو کے اپنے لال دے جوہر نو بیک رہے نے لال دے
تلوار دے جوہر ویکھ رہے نے جناب شہزادہ علی اکبر دی آپ نظر تے نہیں آ رہے پر اتنا پتہ چل رہا ہے جدھر اینا بھائی مانا دا ریوڑ جا رہا ہے جس پاسے اینا دی بھیڑ جا رہی ہے میرا شہزادہ پیچھے جناب شہزادہ علی اکبر نے آواز دیتی عرض کیتی بابا اگر ایک کھٹ پانی مل جائے اینا جزیدیاں دی نسل میں قیامت تک ختم کر دے ماں جناب شہزادہ علی اکبر نو میرے آقا حسین نے بلا کے فرمایا اے بیٹا جدو منو پیاس لگ دی سی جدو منو پیاس لگ دی سی نانا مصطفیٰ اپنی زبان چوس دے سن اپنی زبان منو دے دن دے سن میں چوس دا سا اکبر آج 3 دن دا پیاسا تیرا باپ ہے 3 دن دا پیاسا ہے میری زبان نو چوس لے جناب شہزادہ علی اکبر نے زبان حسین نو چوسیا تے پھر میدان دے اندر تشریف لے گئے ظالمان نے بارگی دے نال حملہ کیتا جناب شہزادہ علی اکبر آپ تے ہر پاسوں تیر لگ رہے نے سج بھی تیر آ رہے نے کھبو بھی تیر آ رہے نے ہر پاسوں تیران دی بارش ہو رہی ہے اے ظالمان نے تیران دی بارش جدو جناب شہزادہ علی اکبر شبیہ مصطفیٰ ہم شکل مصطفیٰ دے تیران دی بارش کر دیتی جناب شہزادہ علی اکبر آپ زمین تے تشریف لے آئے آواز دیتی یا ابتا ہو ابا جی میرے کول پہنچے آجے ابا جی میرے کول پہنچے آجے ابا جی میرے کول آیا ہو جناب شہزادہ علی اکبر جدو زمین تے تشریف لے آئے میرے آقا حسین اپنے بیٹے دے لاشے تے آپ دے کول پہنچے جناب شہزادہ علی اکبر کول اور جناب شہزادہ علی اکبر نو اپنی گود وچ لیا فرمایا ہو میرے 18 سال دے جوان اکبر ذرا اکھاں کھولتے سی پہچانتے سی تیرے سامنے ہے کون ذرا منو پہچانو مدینے والے اکبر او میری سونی آواز والے اکبر او سونی جوانی والے اکبر ذرا بیکتے سی منو پہچانتے سی میں کون ہوں جناب شہزادہ علی اکبر نے آہستہ جی آواز میں چرد کی تھی تسی میرے ابا جانو نانا مصطفیٰ دے پیارے نواسیو نواسہ رسولو علی دے لالو فاطمہ زہرا دے لخت جگرو خاتون جنت دے لخت جگرو جناب شہزادہ علی اکبر نے جدو اتنا کھیا عرض کی تھی ابا جی میرے آخری سال نے میں دنیا تو جا رہا ہوں جناب شہزادہ علی اکبر نے جدو اتنی گل کی تھی میرے امام دا سینہ ایک لے مونو آیا فرمایا بیٹا اکبر میں دیا گلہ نہ کر اس باپ دی زندگی کی جدہ 18 سال دا جوان دنیا تو جا رہا ہوئے گے اس باپ دی کیا زندگی جناب شہزادہ علی اکبر نے عرض کی تھی ابا جی میرے آخری وقت آگیا جے میرا بولیا چالیا معاف کرنا میرا بولیا چالیا معاف کرنا جناب شہزادہ علی اکبر نے جدو اتنی گل کی تھی میرے امام نے فرمایا بیٹا جدو کوئی دنیا تو جان لگتا ہے تے آخری تمنا کر رہا ہے آخری خواہش کر رہا ہے اے پیارے اکبر دس تیری تمنا کیڑی ہے تیری کیڑی آخری خواہش ہے تیرے دل وچ کیڑی آرزو ہے جناب شہزادہ علی اکبر ہاتھ جوڑ کے عرض کر دینے بابا جان ایکو گل میرے دل نو کھا رہی ہے ایکو گل میرے دل نو کھا رہی ہے منو سغرا دی یاد آ رہی ہے میری بہن میرا انتظار کر دی ہوئے گی میرا انتظار کر دی پی ہوئے گی میرا ویر منو لین واسے آوے گا پر کی پتا سغرا نو او دا ویر تے لین واسے تے نہیں آ سکیا اے شہادت دا جام نوش کر گیا ہے اپنے دانے دے دین تو قربان ہو رہا ہے جناب شہزادہ علی اکبر نے جدو اتنی گل کی تھی میرے امام دی اکھاں میں جو ہنجوان دیا نعرہ جاری ہو گئیاں آپ نے فرمایا ہو بیٹا میں علی دا لالا نبی دا نواسا فاطمہ زہرا دا لخت جگراں بیٹا تیری آخری تمنا بھی پورا کرانگا او میرے جوان اکبر ویکھ میری تلیال جناب سیدنا علی اکبر نے جدو امام دی تلیال ویکھیا تے ویکھ دے کینے سیدہ سغرا مدینہ پاک دے اندر نانا جان دے روزے نو جفا پائے آئے جفا پا کے کہنیاں میں سب پردیسی وطنی آئے میں تو بھی اکبر موڑ مہارا سب پردیسی وطنی آئے میں تو بھی اکبر موڑ مہارا وعدہ کر کے امڑی جایا میری
میریاں لین نہ آئیو سارا میرے ویرہ منو لین واسطے آ جاؤ بابا میرے ویر نو کلو میں اصغر دے جوڑے تیار کیتے نے اصغر دے کھلونے لے کے رکھے نے میرے ویر نو کھلو ابا جی میرے ویر نو کھلو ہائے بابا منو اونو محمد دی یاد آ رہی ہے منو اپنی سکینہ دی یاد آ رہی ہے نہیں سکینہ تو کتنی خوش قسمت ہے کدی اکبر دے موڑیاں تے چڑھ دی ہوئیں گی کدی چچو عباس دے موڑیاں تے چڑھ دی ہوئیں گی پر سغرانو کون دسے سغرانو کون دسے چچو عباس دے تے بازو بھی قلم ہو گئے او جامع شہادت بھی نوش کر گئے جناب امام علی مقام امام حسین دے لخت جگر نے ویکھیا لمبی جی آ پری جناب شہزاد علی اکبر آپ نے جامع شہادت نوش کیتا انا للہ و انا الیہ راجعون میرے امام نے نوجوان بچے دا لاشا جدوں اپنے موڑے تے چائے آئے اولاداں والے خیال کرے آگے 18 سال دا جوان میرے امام دا اپنے موڑے تے سوار کر کے جدوں اپنے خیمے دے اندر لے کے آندے نے خیمے دے اندر کوہرام مچ گیا جدوں لاش اکبر دی خیمے چ آئی تے سکینہ نے دتی دہائی ذرا ہٹو مینوں ویکھن تے دیو کیویں سیرے لا میرا ویر آ گیا ابن عساکر دی روایت ہے جناب امام علی مقام امام حسین جدو خیمے وچوں نکلے آپ دی داڑھی مبارک دے پال کالے سن سر مبارک دے پال کالے سن لیکن جدو اکبر دا لاشا اٹھا کے میرا امام خیمے تے آئے تے آپ دے سارے والی سفید ہو چکے تھے اکبر دے غم دے اندر فال سفید ہو گئے اللہ اکبر میرے امام خیمے دے اندر تشریف لے اپنی ہمشیرہ دے جناب حضرت شہر بانو نے بلایا جناب ام رباب نے بلایا فرمایا میری بہن اس تو بعد حسین دے امتحان ختم ہی علی دی لاڈ لیے تیرا امتحان شروع آپ نے فرمایا نہیں زینب تیرا امتحان شروع ہونے لگا ہی حسین امتحان دے کے پاس ہو گیا ہے امتحان دے کے پاس ہو گیا ہے اکبر دا لاشا بھی میں چالے آؤ معصوم علی اصغر کو بھی قربان کر چکے آواں اے پیاری زینب ان تیرا امتحان دا ویلا آ گیا ہے میری بہن صبر دا دامن تو نہیں چھوڑنا اے ام رباب صبر دا دامن نہیں چھوڑنا اے شہربانو دیکھیا تسی علی دیاں نو آؤ او کم کرے آجے جیڑا میرے بابے علی نے تو انہوں دسے آئے جیڑا صبر میری اممہ زہرا نے کر کے بکھایا او صبر کر کے بیکھنا فرمایا کدی بے صبری توڑے نزدیک نہ آئے جناب حضرت امام علی مقام ساریانو تسلی دے کے تیار ہوئے علی دلال تیار ہو کے علی دی تصویر بن کے جدو خیمے دے وچوں نکلے نے میرے امام جدو سواری تے سوار ہوئے آپ جدو گھوڑے تے سوار ہوندے نے ایک رکاب دے اندر قدم رکھیا جدو رکاب دے اندر قدم رکھ دینے تے اکھاں میں جو ہنجوانیاں ناراں جاری ہو گئی ہو جناب سیدہ زینب پیاں ویکھ دیا نے جدو ویکھ دیا پیاں نے آواز دیتی وے ویراؤ جدو اکبر دا لاشا اٹھایا تے تو بے صبری نہیں کیتی تیری اکھاں میں جو ہنجوانی ویکھیاں اے پیاریا جدو اصغر دی لاش نو دفنا آیا او دو تو تیری اکھاں میں جو ہنجوان دیا نارانی ویکھیاں ہون تیری اکھاں میں جو اتھرو کیوں آ گئے آپ فرمان دینے ایک گل یاد آگئی جدو نبی معراج نو چلے جبریل براق تھمایا جدو علی خیبر ول چلے نبی پاک نے آپ چڑھایا آج کوئی نہیں رہ گیا چڑھاون والا جدو وارو حسین دا آیا او وچ خیمے دے بی بی
زینب منہ تے برقع پایا تے تھم رکاب کھوڑے دی بی بی آکے لے چڑھ امڑی دیا جایا میں صدق منجا اس بی بی تو میں جنہیں اپنے ہاتھوں ویر چڑھایا جناب سیدہ زینب نے جناب امام علی مقام نو سواری تے سوار کیتا میرے امام سوار ہوئے جدو کھوڑے نو اڈی ماری تھوڑا چلدا نہیں پھر ماری تھوڑا چلدا نہیں پھر ماری تھوڑا چلدا نہیں میرے امام نے فرمایا مدینے تو لے کے کربلا تک لے کے آئے ان بے وفائی نہ کر بے وفائی نہ کر او حسین دا آخری پرچائی میرے امتحان تے پانی نہ پھیر او سواریے چلدی کیوں نہیں کھوڑیا چلدا کیوں نہیں کھوڑے نے میرے امام دے پلو نو چک پا کے تے تھلے کیتا تے ویکھیا کی اگلیاں لتاں دے نال 6 سال دی سکینہ جفا پا کے کھڑی فرماندیاں نے نہیں سواریے چلی نہیں او کھوڑیا چلی نہیں میرے بابا نو لے کے نہ جائیں میرے بابا نو لے کے نہ جائیں جناب امام سواری تو تھلے آئے جناب سیدہ سکینہ نو سینے دے نال لایا فرمایا نہیں سکینہ اے نانے دا دین خطرے دے اندر ہے تیرا بابا امتحان دین واسطے جا رہا ہے بیٹا صبر کر عرض کیتی بابا جان مدینے وچ اصغر اماں شہر بانوں دے نال لیٹدا سی میں تواڈے سینے تے لیٹدی سا مدینے دے اندر میرا ویر شہر بانوں اماں شہر بانوں دے نال سوندا سی میں تواڈے نال سوندی سا تواڈے سینے تے سوندی سا ہن تسی چلے جاؤ گے تے میں کدے سینے تے سواں گی جناب میرے امام دی اکھاں وچ ہنجواں دیاں ناراں نکل گئیاں فرمایا نہیں سکینہ مدینہ نہیں ہوئے نو کربلا آخ دینے اے قانون بدل گئے نہیں سکینہ عادت بنا لویں اے مدینے اصغر شہر بانوں دے نال سوندا سی تو میرے نال سوندی سے پر اے کربلا اے تے اصغر قیامت تک میرے نال سونا ہے تو اماں دے سینے تے سونا ہے بیٹا تھوڑی دیر تو بعد تنوے بابا دا سینہ نہیں ملے گا میرے امام نے سینے دے نال لا کے تسلی دیتی خیمے دے اندر جناب سیدہ زینب دے نال آپ دے نال بٹھایا آپ دے حوالے کیتا فرمایا نہیں میری پینڈ زینب میری اس لاڈلی دا خیال رکھی جناب امام علی مقام سوار ہوئے سواری تے سوار ہوئے ایک گھوڑے نو اڈی ماری میرے امام میدان کربلا دے اندر تشریف لے گئے میرے آقا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے تلوار دے جوہر تک آئے جناب امام علی مقام امام حسین وقت نماز آ گیا سر سجدے دے اندر ظالم نے آ کے حملہ کی تھا آپ دا سر تن تو جدا کی تھا آپ جامع شہادت نوش کر گئے جناب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اور مدینے الموں کیتے آئے اور مدینے الموں کیتے آئے اور سر مبارک دا مدینے آل پاسے ہو گیا اور کیتی بابا اے نانا جان تو سانتے 72 تسبیحاں میرے واسطے حسین واسطے پڑھیاں نے اور تو ساں سر سجدے دے اندر رکھے ہو 72 تسبیحاں تو بعد اپنا سر اٹھا لیا سے لو آج حسین نے اپنا وعدہ پورا کیتا ہے آج وعدہ پورا کر چھڑے آئے تو ساں 72 تسبیحاں تو بعد سر اٹھا لیا ہے پر میں حسین جڑا وعدہ کیتا ہے 72 تن قربان کر کے سر سجدے دے اندر رکھے آئے میں وعدہ کرنا ہے حسین دا سر قیامت والے دن اٹھے گا اللہ اکبر شاہ است حسین بادشاہ است حسین دین است حسین دین پناہ است حسین سرداد نداد دست در دست یزید حقا کی بنائے لا الہ است حسین
میرے آقا حسین اور گل یاد رکھو رب کائنات نے وعدہ کیتا فرمایا ان شانئک هو الابتر ان شانئک هو الابتر سونیا تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا تیرا دشمن بے نام و نشان رہے گا خالق کائنات محبوب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحسین منی وانا من الحسین یزید دے 18 پتر سن ایک دی بھی نسل نظر نہیں آندی پر ایک سید سجاد بچیا ایک سید سجاد بچیا رب نے نسلہ قیامت تک قائم رکھیاں نسلہ قائم تک رکھیاں نے قیامت تک قائم رکھیاں نے خالق کائنات دی بارگاہ دے اندر دعائے احکم الحاکمین سیدنا امام علی مقام امام حسین دی سچی اور پکی محبت عطا فرمائے وقت کافی ہو چکے ہیں انشاءاللہ یار زندہ صحبت باقی میں بہت کچھ بیان کرن دے موڈ بھی ساں لیکن چونکہ وقت بہت ہو چکے ہیں انشاءاللہ پھر زندگی رہی تے زندگی وفا کیتی تے انشاءاللہ ضرور حاضر ہوں گے خالق کائنات توڑی میری حاضری اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے اور جنہاں نے اس محفل دا اہتمام کیتا ہے دامے دل میں سخنے جنہاں بھی جس طرح حصہ لے آئے خالق کائنات انہاں دے رزق دے اندر مال دے اندر جان دے اندر کاروبار میں برکتہ نصیب فرمائے یار زندہ صحبت باقی وما علیہ ادھر عاقبات للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم یا اللہ جتنی حمد و نعت پڑھی گئی ہے کلام پاک پڑھا گیا ہے تیری بارگاہ بے نیاز میں پیش کرتے ہیں قبول فرما بالخصوص تیرے حبیب احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفاتاً پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے وسیلہ سے جمیع انبیاء کی بارگاہ میں امہات المومنین سے آبا تابعین تبع تابعین شہداء کربلا پہتن پاک حسنین کریمین خاتون جنت سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کے بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ بالخصوص امام علی مقام امام حسین کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ جناب حسین کے وسیلہ سے قطب ربانی جناب غوث اعظم محی الدین عبدالقادر جیلانی الحسنی والحسینی کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول فرما آپ کے توسل سے جملہ سلاسل طریقت کے جملہ بزرگان دین کے لیے پیش کرتے ہیں قبول فرما یا اللہ آج علماء نے امام علی مقام امام حسین نے محبان مصطفیٰ نے محبان پنجتن پاک نے خوبصورت محفل کا اہتمام کیا ہے اس عظیم محفل کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما جن جن احباب نے بھی اس محفل کے لیے تعاون کیا ہے یا اللہ ان سب کی حاضری قبول فرما یا اللہ جتنے احباب محفل میں آئے ہیں ہم سب پہ فضل و کرم فرما ایمان عطا فرما عشق مصطفیٰ عطا فرما یا اللہ زندگیاں اسلام کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرما جو بے اولاد ہیں نیک صالح اولاد عطا فرما جو بے روزگار ہیں یا اللہ اعلیٰ روزگار عطا فرما یا اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عطا فرما یا اللہ اپنے حبیب کے وسیلہ سے پنجتن پاک صحابہ کی غلامی میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور عقیدہ حق اور حق پر خاتمہ عطا فرما یا اللہ ملک پاکستان کی خیر فرما کشمیر فلسطین برما جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں یا اللہ غیبی دست قدرت سے مدد فرما یا اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما جتنے احباب شامل ہیں سب پہ فضل و کرم فرما ہماری دعائیں حضور کے تصدق سے اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے وہ سب کی بگڑی بنا رہے ہیں کریم کا در کھلا ہوا ہے بڑے خزانے لٹا رہے ہیں یا محمد مصطفیٰ مختاریاں سب تیریاں بڑیاں بڑیاں شانہ والیاں چیریاں سب تیریاں زمین نے پایا ہے رتبہ فرش ہو کر پیر سے عرش نے بھی جھک کے سر پر جائیاں جتیاں تیریاں الہی خیر گردانی بحق شاہ جیلانی وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین